بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ کسی کا آپ کو محتاج نہ کرے۔ تو میرے دوستو، ایک بات جو سب سے پہلے آپ نے ذہن رکھنی ہے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے، وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ بالکل ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ تو آج کا یہ جو ایک چھوٹا سا اور مختصر سا بزنس سے ریلیٹڈ ہی ایک قصہ ہے، وہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ تو ماخوذ سے میں نے اخذ کی ہے اور منقول سے میں ناقل ہوں۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ہماری فیکٹری کے پاس ایک ناشتہ پوائنٹ تھا، جہاں پہ ناشتے کے ٹائم بہت زیادہ رش لگ جاتا تھا، لوگوں کی بہت زیادہ تعداد وہاں پر ناشتہ کرنے جاتی اور ہاتھوں ہاتھ ناشتہ بکتا۔ یعنی کہ وہ جو مالک کے ہوٹل تھا، اس کا جو صرف ناشتے کی جو انکم تھی، وہ پورے دن کی جتنی اس کی انکم آتی تھی اس ہوٹل سے، وہ اس ناشتے کی سب انکم سے بھاری ہوتی تھی، اس کی ناشتے کی ایک ہی انکم۔ تو وہاں پر ایک شخص کو میں نے نوٹ کیا کہ وہ روزانہ آ کر ناشتہ کرتا ہے اور نظریں چرا کر مالک کے ہوٹل کو جھانسا دے کر لوگوں کے رش کا فائدہ اٹھا کر وہ بغیر پیسے دیے ہی باہر چلا جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ میں نے مالک کے ہوٹل سے کہا کہ یہ جو فلاں شخص بیٹھا ہوا ہے، یہ روزانہ آپ کو جھانسا دے کر نکل جاتا ہے، پیسے وغیرہ بل ادا نہیں کرتا ناشتے کے، تو آج اس شخص کو آپ نے جانے نہیں دینا۔ تو وہ جو مالک تھا وہ تھوڑا سا مسکرایا اور اس نے کہا کہ رہنے دو، اس شخص کو جانے دو، جب یہ چلا جائے گا تو پھر بعد میں ہم بات کرتے ہیں۔ تو چنانچہ ایسا ہی ہوا، آج بھی اس نے ناشتہ کیا اور لوگوں کا رش جو ہے وہ دیکھ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جھانسا دے کر نکل گیا۔ تو بعد کے اندر میں نے مالک سے پوچھا کہ اب بتاؤ، آپ نے اس شخص کو کیوں جانے دیا اور اس کی حرکت کو آپ نظر انداز کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ جو قصہ ہے یہ آج آپ ہی نے مجھے نہیں بتایا، پتہ نہیں کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے نوٹ کیا اور انہوں نے مجھے یہ بتایا، لیکن اگر کوئی ایک بھی مجھے نہ بتاتا، آپ بھی نہ بتاتے، تب بھی شروع ہی سے میں اس شخص کو جانتا ہوں اور یہ شخص ایسے ہی کرتا ہے، میں نے خود نوٹ کیا ہوا ہے، مگر میں نے اس کو کبھی بھی پکڑ کر بے عزت نہیں کیا۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ روزانہ یہاں پر سامنے آ کر بیٹھتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد جو ہے ہماری دکان پر جب رش ہوتا ہے تو آ کر ناشتہ کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی دعا سے میرا یہ جو رزق ہے اور یہ جو میری ہوٹل ہے وہ چل رہی ہے۔ اس طرح کہ یہ سامنے بیٹھتا ہے تو یہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے، وہ مالک کے ہوٹل کہنے لگا کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس ناشتے کی دکان پر بہت زیادہ رش ہو جائے تو میں بھی پھر ناشتہ کر سکوں اور بھیڑ کا اور رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں پھر چلا جاؤں۔ تو اس کی دعا کی وجہ سے میرا یہ جو ہے رزق چل رہا ہے، میری ہوٹل چل رہی ہے۔ تو میں اب اس کی دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان اور اس کی دعا کی قبولیت کے درمیان ٹانگ کیوں اڑاؤں، اور ٹانگ اڑا کر اپنی بدبختی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس لیے میں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ میں اس شخص کو ہمیشہ ہی نظر انداز رکھوں گا، یہ ہمیشہ ہی یہاں سے کھاتا رہے گا اور یہاں سے بغیر پیسے دیے ہی جاتا رہے گا۔ تو دوستو، اس قصے سے ہمیں سبق یہ ملا ہے کہ کسی مجبور اور لاچار انسان کے قصور کو معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام، روزی اور عزت عطا کر دیتا ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانے والے، پرندوں کو دانہ ڈالنے والے، باوضو رہنے والے اور شکر ادا کرنے والے کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ کئی ہوٹلز پر میں نے دیکھا ہے، وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ یہاں سے مفت کھانا کھا سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ میرے دوستوں کو میری اس مختصر سی ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا۔ تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی سے پریس کر دیں۔ جزاکم اللہ الخیر۔ اللہ حافظ۔